अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज ज़रा एक मुख्तलिफ नौइयत का प्रोग्राम जो है उसको लेकर चलेंगे। और ज़ाहिर है इस दुनिया में बेशुमार इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसको इंसानियत का जज्बा दे देता है वो ना सिर्फ ये कि फ़लाह पा लेता है बल्कि इस दुनिया को भी जन्नत बना लेता है। ये महज एक जज्बा ही नहीं होता, असल में यही हकीकी इबादत होती है। और इस हकीकी इबादत को जो लोग करते हैं उनके चेहरों पर जितनी तमानियत होती है, उनके अंदर जितना सुकून होता है और उनके अंदर जितना अपने इर्द गिर्द से मोहब्बत होती है, वही माशरे को बदलने में एक अहम किरदार अदा करती है। मेरी आज की जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और मैं लंबी तमहीद इसलिए भी नहीं बांध रहा। कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की पिसी हुई आवाम के साथ वो खड़े नहीं हुए। उन्होंने उनको उस कैफियत से निकाल कर आगे बढ़ने के लिए रास्ता फ्राहम करने की कोशिश की है। ज़ाहिर है कि हकूक़ जो होते हैं वो रियासत का फ़रीज़ा होता है कि उन्होंने फ़राहम करने होते हैं, लेकिन जब रियासत इस मामले में कमज़ोर पड़ जाए तो अल्लाह ताला कुछ ऐसी शख्सियात को ये जज्बा अता कर देता है कि वो फिर आगे बढ़ते हैं और अपने फिर हौसले, हिम्मत और अपनी लगन के साथ और अपनी मेहनत के साथ इस मामले को इतना फैला देते हैं कि दुनिया में उनका नाम गूंजने लगता है। मेरी आज की जो मेहमान शख्सियत हैं उनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामज़द किया गया है। ये पाकिस्तान के लिए बाइस सद इफ्तिखार है। ये बहसीयत कौम हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार है। मेरे आज के मेहमान सरबरा अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है बहुत अच्छा लगा, बहुत एक फ़ख्र भी महसूस हुआ, और ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क और पूरी कौम के लिए बड़ी ये एक बाइस इफ्तिखार सबब है। वो तो बात की बात है कि क्या सूरत हाल होती है, लेकिन आपका नाम जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया। आप इसको कैसे महसूस आपने किया, आपने इसको कैसे लिया? देखें नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे गुफ्तगू की दावत दी। दूसरी बात यह है कि नेकी जो है वो इसलिए नहीं की जाती कि उसकी दुनिया में दाद मिले या उसके साथ कोई दुनियावी इनाम मंसूब हो जाए। नेकी इसलिए की जाती है कि नेकी का हुक्म दिया गया है और ये खुदा की रज़ा के लिए होती है। तो अखुवत की जितनी बड़ी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग इसी मकसद को लेके आगे चले हैं कि हमारे सामने एक ज़िम्मेदारी है कि हमने अपने वतन के लोगों की खिदमत करनी है। तो उस हवाले से हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। इनाम मिलता है नहीं मिलता, जो मेरे रब की रज़ा है वही होता है। तो ये एक अच्छी ख़बर है जिससे लोगों का हौसला बढ़ता है, पाकिस्तान का मजमूई तअस्सुर बेहतर होता है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। लेकिन सच यही है कि हम सजदा शुक्र बजा लाते हैं हर अच्छी काम की अदायगी के बाद। तो ये इनाम मिलें या ना मिलें, ये भी उसी की रज़ा है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस पर ज़रा एक सवाल फिर आगे बढ़ेंगे, और ज़ाहिर है कि आपका एक बड़ा वसी और अरीज़ एरेना है जिसमें आप खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये फरमाइएगा कि ये ख़बर आपको मिली कैसे, या यहाँ से कोई नॉमिनेशन हुई है या ये वहीं से आपको इतला आई है? देखिए, मुझे कोई इतला नहीं आई, कोई किसी को इतला नहीं करता, क्योंकि उनका एक अपना निज़ाम है कि जिसके तहत कुछ मुंतखब लोगों को वो ये ज़िम्मेदारी देते हैं कि आपने कुछ नाम पूरी दुनिया से मुंतखब करके हमें भेजने हैं, ऐसे नाम जिन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। तो वो कोई नाम किसी मेहरबान ने, किसी अच्छे आदमी ने अखुवत का नाम भी तजवीज़ किया, तो ये वहीं से चंद और लोगों के नामों की फहरिस्त भी आई है जिनके नाम नॉमिनेट हुए हैं, तो उसमें मेरा नाम भी। तो मुझे किसी ऑफिशियल हवाले से नहीं, लेकिन बाज़ लोगों के अपने वसाइल होते हैं, अपने ज़राए होते हैं, तो किसी न्यूज़ मीडिया के हवाले से ये ख़बर दूसरे लोगों के नामों के साथ साथ मेरा नाम भी आया।
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ یقیناً ظاہر ہے کہ ریکگنیشن جو ہوتی ہے وہ انسان کو ایک نیا جذبہ بھی عطا کرتی ہے. اس نے ایک بڑا کٹھن سفر جو ہے وہ کاٹا ہوا ہوتا ہے، اور آپ آج جس مقام پہ ہیں ظاہر ہے آپ نے بھی ایک بڑا حوصلہ مندی سے، جرأت سے، صبر سے، استقامت سے اس سارے سلسلے کو ناپا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی اپنی جگہ، لیکن یہ ریکگنیشن جو ہے وہ جذبے کو ایک دفعہ نئے سرے سے جواں بھی کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ آج جو آپ کے ملک کا ایک امیج ہے وہ بھی ایک ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے جاتا ہے، ایک ریکگنیشن کا جو پیڈسٹل ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے؟ جی بالکل درست ہے. دیکھیں آپ کو کوئی اچھا کام کرے، آپ اس کو تھپکی دیں، اس کے کام کو سراہیں، تو ظاہر ہے کام تو اس نے خدا کے لیے کیا، لیکن اگر اہل عالم دنیا کے لوگ بھی اس کام کو سراہیں، اس کو اپریشیٹ کریں، تو ایک طرح کی طمانیت اور یکگنا اطمینان اور تسلی تو ہوتی ہے. ایک سیلف اکمپلشمنٹ کا احساس ہوتا ہے، ایک اس طرح کا اطمینان شخصیت میں سرایت کرتا ہے کہ ہاں ہم نے جو کام کیا وہ منزل تک پہنچا. اور ظاہر ہے اس سے پھر حوصلہ بھی بڑھتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ایک رول ماڈل بھی بن جاتا ہے، لوگ بھی پھر اسی نقش قدم پر چلتے ہیں اور اسی طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر معاشرے میں آپ برے لوگوں کو سراہنا شروع کر دیں تو یوں پھر لوگ ان کو رول ماڈل بنا لیں گے، اور اگر معاشرے میں کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں آپ ان کو منظر عام پر لا کر سراہنا شروع کر دیں تو وہ بھی سکہ رائج الوقت بن سکتا ہے. تو کئی حوالوں سے اس کی اہمیت ہے، اور میں تو اس کو بھی اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا جو تشخص ہے، وقار ہے، وہ بھی بڑھتا ہے کہ بھی پاکستان میں درد مندی ہے، ایثار ہے، قربانی ہے کہ وہاں پر اتنے لوگوں نے اس کام کو کیا. دیکھیں میں تو ایک شخص ہوں نا، میری کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل میں اخوت جو ایک نظریہ ہے اور ایک تحریک ہے، اور یہ ایک ہماری اجتماعی کاوش ہے کہ ہم سب نے مل کر اپنے ان ہم وطنوں کو غربت سے نکالنا ہے جو اس وقت امید کا دامن بھی چھوڑ چکے ہیں. تو یہ اس کی مختلف جہتیں ضرور ہیں، لیکن بنیاد یہی ہے کم از کم اخوت کے تمام ساتھی وہ جزا اور سزا سے بے نیاز ہو کر نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ذرا شروع سے کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہے لوگ دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ شیئر بھی کرنا چاہیں گے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور پھر سب کچھ آپ چھوڑ چھاڑ کے جب اس راستے پر آنے کا فیصلہ کیا، بڑا مشکل یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آدمی جو ہے اس نوعیت کی صورتحال میں آنے کے لیے بڑی ایک تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ جب اس سفر پر نکلے تو کیا آپ کے ذہن میں بنیادی خاکہ کیا تھا؟ جی بنیادی خاکہ یہی تھا کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے بعد ہمیں اطمینان، تسلی اور سکون ہو کہ ہم نے بھی اپنے حصے کی ذمہ داری کی، اور ہم نے بھی کچھ لوگوں کی زندگی میں ایک خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی، کسی کے دکھ بانٹے، کسی کے آنسو پونچھے، کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا. تو یہ بنیادی مقصد تھا. اچھا اب ہمارا اتنا بڑا ارادہ نہیں تھا، ہمارا خیال تھا کہ کچھ لوگوں کی مدد ہوگی اور ہم اپنی ملازمت کرتے رہیں گے تو دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے. لیکن نیکی کا ایک اپنا ہی مزاج ہے. اللہ تعالیٰ کو قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کو ملی تو پھر یہ کام بڑھنے لگا، 1 سے 2، 2 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے 10,000. تو پھر ایک مقام آیا کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ اب مکمل طور پر اسی کام کے لیے وقف کر دینا ہی اس کام کی ضرورت ہے. تو یوں پھر میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا اور اسی کام کو لے کے آگے بڑھے. تو چند ہزار سے کام شروع ہوا، آج 162 ارب روپے تک کی رقم تقسیم ہو گئی. ایک قرضے سے جو کام شروع ہوا 50 لاکھ سے زائد قرضے ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے پھر سنگ ہائے میل جو ہیں وہ خود بخود طے ہوتے گئے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے تو ایک پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، پھر قدرت کی تمام تر قوتیں اور طاقتیں آپ کے ہم رکاب ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ظاہر ہے کہ یہ جو کام کا آغاز کیا بنیادی طور پر
وہ لوگوں کو چھوٹے قرضوں کی فراہمی تھا، لیکن جو انقلاب اس کے یہاں آپ کسی کو قرض دے دیں تو پھر اس کے ساتھ رابطہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کرنا، لیکن جو انقلاب آپ کے لے کر آئے اور جو آپ نے تجربہ کیا کہ 99.9% آپ کا ریٹرن ریٹ ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور کچھ اگر آپ اگزامپلز جو ہیں دے سکیں کہ کس قسم کے لوگ جو تھے وہ آپ کے پاس آئے اور ان کے اندر کیا بہتری جو ہے وہ آپ آئی، اور پھر کس طریقے سے یہ شرح جو ہے یہ حاصل کی گئی، یہ ایک دوسروں کے لیے بھی ایک بڑی مضبوط مثال جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ دیکھیں ندیم بھائی، بات یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم بہادر ہے، دلیر ہے، دیانتدار ہے، محنتی ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت کریں۔ یہ جو گلی کوچوں میں، ٹوٹی پھوٹی بستیوں میں، دور دراز دیہاتوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ دل لوگ، ان کے ساتھ آپ محبت کریں گے تو یہ جواب محبت سے دیں گے۔ ہم ان کو جا کے یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہارے لیے قرضہ لے کر آئے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، مواخات مدینہ کے تسلسل کے طور پر تمہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں، تمہیں کس شے کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے پاس ہنر ہے، سرمایہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بھائی ہونے کی حیثیت سے بغیر سود کے سرمایہ دینے کو تیار ہیں، بشرطے کہ تم محنت تو کرو۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم محض مقروض نہیں ہو بلکہ تم ہمارے ساتھی ہو۔ پھر ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تم نے قرضے لے کے اپنی زندگی سنوار لی، پھر تمہیں کسی اور کی زندگی بھی سنوارنی ہے۔ یعنی ہم اس کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، اعتماد بھی دیتے ہیں اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ کام کرنا وہ خود جانتا ہے۔ تو اس اخوت کے تجربے کا ایک سب سے اہم حاصل یہ بھی ہے کہ اس سے امید جنم لیتی ہے، اس سے یقین پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ تو جو یہ قدرت کا طریقہ کار بھی یہی ہے، اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو کانٹوں کی فصل ملے گی، پھول بوئیں گے تو پھول ملیں گے۔ تو جب آپ مواخات کریں گے اور بغیر سود کے پیسے دیں گے اور لوگوں کو ذمہ داری کا احساس ان کے دل میں جاگزیں ہو جائے گا، تو پھر کیوں وہ بددیانتی کریں گے؟ یہ سارا کا سارا ٹرسٹ بیسڈ ماڈل ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کو 10,000 روپے دیتے ہیں تو اس سے اس کی جائیداد تو نہیں لکھواتے، کاغذ پہ بھی کوئی دستخط نہیں کرواتے، اعتماد پہ دیتے ہیں۔ تو ہم نے وہ کھویا ہوا اعتماد لوٹایا ہے۔ ہم اہل پاکستان کو ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان خوش گمان ہوتا ہے، بد گمان نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کے بارے میں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ہمیں خوش گمانی سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے بھروسے پر محبت کا یہ کارواں چلتا رہنا چاہیے، تو جو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر امجد ثاقب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جو ان سے ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان سربراہ قوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک آپ جس سوچ اور جس فکر کو لے کر چلے، آپ کسی کو پیسے دیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک آسان آمدن ہو گئی ہے اور وہ اس کو ایسی جگہ پر بھی خرچ کر دیتا ہے جو بنیادی طور پہ اس کے لیے اس وقت ایک تفریح کا باعث بھی ہو جائے یا جسے ہم کہتے ہیں انجوائمنٹ کا نام بھی ہو جائے۔ جب آپ لوگ اس سفر پر چلے تو کیا طریقہ کار اپنایا گیا کہ کیا جن لوگوں کو قرض دیا ان سے کوئی پروجیکٹ کی بات ہوئی، کوئی طریقہ کار کی بات ہوئی کہ یہ آپ یہ کام کریں گے؟ کیا مطلب کیسے یہ پروان چڑھا سلسلہ؟ دیکھیں ندیم صاحب، اس کے دو مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو شخص ہمیں درخواست دیتا ہے کہ مجھے قرض چاہیے، ہم اس کی سوشل اپریزل کہتے ہیں، یعنی ہم اس کے سماجی رتبے کا تعین کرتے ہیں کہ وہ وہاں رہتا ہے جہاں، وہاں پر اس کی کیسی شہرت ہے، نیک نامی ہے، کوئی
क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं करता, कोई लड़ाई झगड़े का आदी तो नहीं है, मेहनती है और दयानतदार है, इस किस्म के उसके बारे में मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। जब हमें इत्मीनान हो कि ये आदमी ना भीख मांगना चाहता है, ना चोरी करना चाहता है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है और इसको सरमाया चाहिए, फिर हम उसे कहते हैं कि अब हमें बताओ कि तुम इस सरमाए से क्या करोगे। यानी हम उसके उस प्रोजेक्ट की अप्रेज़ल भी करते हैं कि भाई उसके अंदर वो सलाहियत है, वो हुनर है जिसको ये आज़मा कर वो काम कर सकता है। तो जब वो इस मरहले से भी पास हो जाता है तो फिर हम उसको रकम पेश करते हैं। तो दो ही मरहले हैं ना, कि सबसे पहले उस शख्स को, उस एंटरप्रेन्योर को एवेल्यूएट किया जाए और उसके बाद उस एंटरप्राइज़ को एवेल्यूएट किया जाए। तो यूँ हम फिर उसको कर्ज़ा देते हैं और वो कर्ज़ा लाज़मन कारोबारी मकासद के लिए होता है। अगर वो कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो फिर हम उससे कर्ज़ा वापस ले लेते हैं, उसको दूसरी बार कर्ज़ा नहीं मिल सकता। तो ये उसको पता होता है कि एक दफ़ा 10, 20, 30 हज़ार रुपये लेकर तो उसकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। एक दफ़ा लेगा कर्ज़ा, वापस करेगा, फिर अपने कारोबार में इजाफे के लिए उसे दरकार होती है रकम। तो वो बड़ा ज़हीन शख्स है हमारा गरीब आदमी, उसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है कि भाई मुझे यहाँ से कर्ज़ा मिलेगा, बशर्ते कि मैं अपना लेन देन सीधा रखूँ। तो वो फिर देखें कॉरपोरेट सतह पर बैंकिंग जहाँ होती है, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स कस्टमर्स बैंकों के होते हैं वो हर साल पैसे लेते हैं, लेकिन वापसी होती है उनकी तभी उनको अगला साल पैसे मिलते हैं। तो कोई भी कारोबारी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो मार्केट में ये अफोर्ड ही नहीं करता कि उसकी बदनामी हो या उसकी बारे में लोगों की राय अच्छी ना हो कि ये आदमी लेन देन देने में दो नंबरी करता है। तो ये फिर बाकी मैंने जो पहले चीज़ें आपको बताई कि उसकी समाजी रहनुमाई, मवाख़ात का पैगाम, और ये बात हम कहते हैं कि देखो भाई तुम्हें पैसे इसलिए मिले कि कल जिसको मिले थे उसने वापस किए, अब तुम वापस नहीं करोगे तो फिर जो कल मुंतज़र बैठा है इसका, उसकी मदद कौन करेगा। तो इन तमाम अवामल की मदद से हम बेहतरीन लोगों को कर्ज़ा देते हैं और फिर इसके मुताबिक हमें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो रद्द अमल सामने आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि मैं चूँकि ज़ाहिर है लोग देख रहे हैं और शायद बहुत से लोग इस्तिफ़ादा भी करना चाहते होंगे, ये फरमाइएगा कि आप इतना बड़ा निज़ाम लेकर चल रहे हैं और आप बिला सूद कर्ज़े देते हैं, तो ये इसका फैलाव फिर किस तरीके से मुमकिन हो पाता है, और जो आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चलता है, उसको उसकी जो बर्दाश्त है वो कहाँ से आती है? देखिए, इसका रास्ता एक ही है कि ये इस बुनियादी मफरूज़े पे काम शुरू हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, तो वो लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की राह में देना चाहते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि हमने एक सदक़ात फ़ंड बना दिया, आप इसमें सदक़ात जमा करवा दें, हम उसके अमीन हैं, हम उस रकम को आगे लोगों तक पहुंचाएंगे जो ज़रूरतमंद हैं, वो वापस करेंगे, फिर ये किसी और को मिल जाएगा। यानी एक निज़ाम तश्कील पा गया। अब इस निज़ाम की कामयाबी का इन्हिसार बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया, ये इसी बात पर है कि भाई जितने मुआशरे में देने वालों की अक्सरियत होगी उतनी तेज़ी से ये निज़ाम फैलेगा। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इस पाकिस्तान में कोई देना ही नहीं चाहता अल्लाह की राह में तो ये काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई देना चाहता है तो ये काम बिजली की तेज़ी से के साथ फैलेगा। तो हमारा 20 साल का तजर्बा ये है कि खौफ खुदा के हामल और दर्दमंदी से लबरेज़ बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं कि किसी और के घर में भी दिया जलना चाहिए, किसी और के बच्चे को भी स्कूल का रास्ता आना चाहिए, किसी और के बच्चे के हाथ में भी कागज़ कलम किताब होनी चाहिए। तो ये नेकी की ख्वाहिश हर सू है, हर जगह है, हर शहर में है, हर घर में है, हर दिल में है। तो उसी को हम अपनी कैपिटलाइज़ करते हैं, लोगों को कहते हैं कि अगर आपने नेकी करनी है तो नेकी का एक रास्ता ये भी है कि किसी और शख्स की ज़िंदगी में दाखिल हों और उसे एक कारोबारी कर्ज़ा दे दें ताकि वो भीख ना मांगे और एक प्रोडक्टिव पार्टनर बन जाए इस सोसाइटी में। तो इन्हसार लोगों पर है, उनकी दरिया दिली पर है, उनकी फयाजी पर है, उनकी दर्दमंदी पर है। और फिर इसके साथ साथ एक दूसरा रास्ता भी है
गवर्नमेंट, हुकूमत, रियासत वो भी चाहती है कि लोगों की भलाई हो, तो वो भी हमारे साथ मुश्तरका मंसूबे बनाती है और फिर हम उनके तवस्सुत से भी लोगों को ये रकम फराहम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इससे पहले आगे बढ़ें, ज़ाहिर है आप लोगों ने अब तक, जैसे आपने ज़िक्र किया, कहाँ से चले और 162 अरब तक आन पहुँचे, बहुत सारी मिसालें आपके सामने होंगी। कोई लोगों की दिलचस्पी के लिए कि जो आए, बड़ा मामूली सा कर्ज़ा आपसे लिया और फिर वो सोसाइटी के एक प्रैक्टिकल पार्टनर्स बन गए, आप कोई साइट कर सकें? जी देखें, ये जो 50 लाख लोग हैं, ये 50 लाख कहानियाँ हैं, ये 50 लाख जमा मर्ती की दास्तानें हैं। इनमें से कोई एक शख्स जो है, आप उससे मिलें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उसने मायूसी को उम्मीद में बदला और फिर उम्मीद के नतीजे में उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आई। तो मैं तो हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह 20 ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कांपते हुए होंठों से अखुवत के डोनर्स को दवा देते हैं कि जिनकी बदौलत उनके घर का चूल्हा जलने लगा। तो ये अगर आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। मैं आपको अपनी किताबें जो इस हवाले से लिखी हैं वो भेज सकता हूँ। लेकिन ये कहानियाँ ऐसी हैं कि आप के दिल पे दस्तक देंगी। तो बेशुमार कहानियाँ हैं। अब मैं आपके इस प्रोग्राम में तो शायद इन कहानियों की सुनाने की गुंजाइश ना हो, वक्त ना हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने 10, 20, 30 हज़ार, एक औरत आती है, वो कहती है मैं बेवा हूँ तो मैंने घर में ब्यूटी पार्लर बनाना है, और फिर चंद ही महीनों में वो 5, 6, 7, 8 मुलाजिम रख लेती है, इतना काम बढ़ जाता है। कोई साइकिल पंक्चर लगाता है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर करता है, कोई कंप्यूटर का काम करता है, कोई प्लम्बर है, कोई ग्रॉसरी स्टोर बनाता है। यूँ उसके माल में इजाफ़ा होता है। 50,000 लाख रुपया वो मज़ीद इन्वेस्ट करता है, तो उसके नतीजे में उसकी जो तमाम की तमाम कारोबार की जो हैसियत बदल जाती है। तो कोई किसान है, वो कहता है कि जी मैं तो 18 मन फी एकड़ गंदम पैदा करता हूँ, मुझे अगर कर्ज़ा मिल जाए तो मैं वक्त पे खाद लूँगा, बीज लूँगा, स्प्रे लूँगा, पानी ख़रीदूँगा, लेज़र लेवलिंग कराऊँगा, बाकी काम करूँगा तो मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। और फिर वो 6 महीने के बाद आके कहता है कि पिछले साल मैंने 18 मन इस खेत से लिए थे, आज मैंने 40 मन लिए। तो ये कहानियाँ जो हैं ये अनगिनत हैं और इन कहानियों को हमने लिखा है। कहीं से भी आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, हमारे दफातर में आप आएँ तो देख भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने ये सवाल इसलिए भी आपसे किया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है बेरोज़गारी की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। मैंने आपसे आगे तालीम के शोबे में भी बात करनी है और फिर उसको देखेंगे कि कैसे सिलसिला है। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो आपका सारा सिलसिला है, रियासत तो अब इस वक्त जो मुआशी पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें शायद वो उतना किरदार नहीं अदा कर पा रही है। आपका जो बेस है, ये पाकिस्तान की जो इस वक्त बेरोज़गारी की जो शरह है और ख़ास तौर पर जो हमारा पिसावा तबका है, ख़ास तौर पर निचला तबका है, ख़ास तौर पर वो लोग जो गुर्बत से सतह से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनमें ये ज़्यादा है। किस हद तक आप की शराकत दारी जो है उसके अंदर है और ये एक उभर कर जो है वो सामने आ रही है? देखिए, आप जो हुकूमत के काम को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, हमें नहीं करना चाहिए। हम जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हुकूमत का नेमुल बदल नहीं हैं। इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, ना फाइनेंशियल वसाइल हैं, ना ह्यूमन रिसोर्सेज है। एनजीओ का काम होता है कॉम्प्लीमेंट करना, सप्लीमेंट करना, हुकूमत के साथ मिलके उन शोबों में काम करना जहां हुकूमत नहीं पहुंच पा रही किसी वजह से। अब देखिए, हुकूमत लाखों लोगों को नौकरियां देती है, हुकूमत एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, हुकूमत इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए से लोगों को जॉब पे लाती है। तो हुकूमत का एक मैक्रो सतह पर एक निज़ाम है,
ٹیکسیشن کا نظام ہے، انفلیشن کو کرب کرنا ہے، اور بین الاقوامی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے. تو ہمارے جیسے اداروں کا کام یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جو حکومت نہ کر رہی ہو، اور پھر پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر اور این جی او سیکٹر مل کر اگر کام کرتے ہیں، اشتراک عمل سے کام کرتے ہیں، تو پھر سارے جو سینرجی کریٹ ہوتی ہے اس سے جو کام نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. تو حکومت بھی جس طرح لوگ ہمیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم وہ سپورٹ آگے قرض کی صورت میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو حکومت بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے. ہر حکومت سپورٹ کرتی ہے کہ حکومت نے بھی اپنے پروگرامز کیے ہیں جن میں بلینز آف روپیز وہ اخوت اور اخوت جیسے بہت سے اور ادارے ہیں ان کے توسط سے غریب لوگوں تک پہنچاتی ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دس نیڈس اے گریٹ پارٹنرشپ، کولیبوریشن، پارٹیسپیشن. کوئی ایک شخص یا کوئی ایک ادارہ یکا و تنہا اس ملک کے مسائل کا حل پیش نہیں کرتا. ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے اور وسائل کو مرتکز کر کے اس کام کو کرنا ہے جو ہمیں آتا ہے. حکومت کو قانون کی عملداری ضروری کو انشور کرنا، گڈ گورننس کو انشور کرنا، انیبلنگ انوائرمنٹ کو انشور کرنا، اور کام کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا، یہ حکومت کام کرے گی. ہمارے جیسے ادارے دیکھیں نا، اب حکومت جو کمرشل بینکس ہیں، کئی درجن کمرشل بینکس پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور معاشی ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت تو آ کے بینک نہیں چلاتی. حکومت ایک فسکل، مانیٹری اور معاشی پالیسی دیتی ہے، اسٹیٹ بینک جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو یہ ہے وہ راستہ جس میں چھوٹے قرضے دینے والے ادارے، حکومت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پرائیویٹ ادارے ہیں، منافع بخش ادارے ہیں، وہ مل کے کام کرتے ہیں تو پھر وہ معاشرہ بہتر ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے. ناظرین، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سربراہ قوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ تعلیم کا شعبہ جو ہے اس میں بھی آپ نے کمال کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، آپ سے سننا چاہتے ہیں. جی دیکھیں، تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی زیادہ اہم ہے کسی معاشرے کے لیے جتنا مچھلی کے لیے پانی اور پرندے کے لیے ہمارے لیے ہوا. تعلیم کے بغیر انسان جہالت سے باہر نہیں نکلتا، خود شناسی اور خدا شناسی کے مراحل بھی طے نہیں ہوتے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم کو بغیر فیس کے ہونا چاہیے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یا معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بہترین لوگوں کو وہ علم سے آشنا کریں تاکہ وہ پھر زندگی کو سہل بنائیں. تو ہم نے ایک نیا تصور پیش کیا کہ بھئی آج پڑھ لو، فیس نہیں ہے تو آج نہ دو، 10 سال بعد فیس دے دینا. تو اس تصور پر ہم کچھ کالجز، کچھ ادارے، کچھ ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، بنا رہے ہیں. بہت پیش رفت ہو چکی ہے، کئی سو بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے. تو یہ تصور بھی دراصل قرض حسن کی ایک قسم ہے کہ بھئی آج آپ نے تعلیم حاصل کی، کل آپ نے اس کی فیس ادا کی تاکہ کوئی اور بچہ پڑھ سکے. تو یہ ہم سارے صوبوں کے بچوں کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر کے باہمی ان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، قومی ہم آہنگی بھی بڑھتی ہے، اور ہمارے ان اداروں کے توسط سے وہ بچے تعلیم حاصل کر کے بہترین شہری بھی بننے کی ہمیں توقع ہے ان سے، کیونکہ ہم تعلیم کو تربیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. آپ ضرور اس بات کا مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ ہم نے تعلیم کو محض کاغذ کا ایک پرزہ یعنی ڈگری کی صورت میں منتقل کر دیا کہ جس کے پاس وہ ڈگری ہوگی اس کے پاس وہ ہم سمجھ لیں گے کہ علم ہوگا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے پاس تربیت بھی ہو، حسن سلوک بھی ہو، حسن کردار بھی ہو، حسن فکر بھی ہو.
تو یہ ساری کی ساری چیزیں تربیت سے جڑی ہوئی ہیں. علم کو تربیت سے اور پھر علم کو عمل سے اگر ہم علیحدہ کر دیں تو یہ درس گاہیں جو کچھ بھی دے رہی ہیں یہ ہمارے لیے سود مند نہیں ہے. تو ہم نے تعلیم کے شعبہ میں بھی ایک نئی سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم کو تربیت کے ساتھ جوڑیں, اور جو بچے آج افورڈ نہیں کر سکتے ان کو آج پڑھائیں, اور جب تک وہ آپ کے پاس پڑھیں گے آپ انکلکیٹ کریں, حرز جاں بنائیں ان کے کہ بھئی نیکی کیا ہے, کیوں کی جاتی ہے, اور کسی نے آپ کا ہاتھ کیوں تھاما ہے, اب آپ کا علم حاصل کرنے کے بعد کیا فرائض ہوں گے. تو یہ ہیں وہ بنیادی مقاصد جس کے تحت ہم نے تعلیمی ادارے بنائے. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے بہت بڑا مقصد ہے جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں, لیکن چونکہ آپ اس میں پیش رفت بھی کر رہے ہیں, ایک سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یقیناً تعلیم اور تربیت دونوں جو ہیں وہ ہم آہنگ ہیں اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کی جو ہوتی ہے وہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں. آج ہم بلوچستان میں اگر کوئی مائننگ کے لیے جانا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اس شعبے کے لوگ دستیاب نہیں ہیں. ہم زراعت میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اس شعبے میں اس طرح کے ہنرمند لوگ جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. ہماری جو درس گاہیں ہیں جیسے آپ نے فرمایا ہم چرن آؤٹ کر رہے ہیں بی اے ایم اے کے لوگ, جو پریکٹیکلی جب آتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ اتنا بڑا یہ سلسلہ بنا رہے ہیں تو کیا وہ کوئی ٹارگٹ اورینٹڈ از دا سینس ہے کہ ہمارے ملک میں جدید علوم کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے, انجینئرنگ کے حوالے سے, یا جو ہماری ایگرو اکنامک ملک ہے اس کے حوالے سے جو ہمیں جس طرح کے لوگ چاہیے وہ کوئی ایسی درسگاہوں سے نکل کے سامنے آ سکیں؟ جی ایسا ہی ہے. ہماری درسگاہوں میں ہم فار ایگزامپل ہم کمپیوٹر سائنس کی ڈگری دیتے ہیں, ہم ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ اور ٹورزم کی ڈگریز دیتے ہیں. تو یہ سارے مقاصد اسی لیے ہیں کہ یہ وہ شعبے ہیں جہاں پر مستقبل میں نوکریاں پیدا ہونے کا امکان ہے. تو جو بچہ کمپیوٹر سائنس کرے گا, پھر اس کے علاوہ ہم نے ایک اور پلان بنایا ہے جو اسی اگلے فنانشل ایئر میں شروع ہوگا کہ ہم 10,000 بچوں کو تھرو آن لائن ایسے کورسز کروائیں گے جن سے ان کو پریکٹیکلی 2, 2.5, 3, 4 مہینوں کے اندر وہ کچھ نہ کچھ ارن کر سکیں. کیونکہ آج کل آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ کچھ ایسے انٹرنیشنل آن لائن پلیٹ فارم ہیں جہاں پر آپ اپنی یہ جو صلاحیت ہے, اسکل ہے, اس کو آپ پروفائل کریں تو آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو گھر بیٹھے ہوئے نوکری مل سکتی ہے, کام مل سکتا ہے, کنسلٹنسی مل سکتی ہے. تو ہم اپنی ان کو فزیکل پریزنس کے حوالے سے بھی ایسے ہی علوم سے آشنا کرتے ہیں جو ان کو بہترین انسان بننے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی ان کو ایک آزاد شخص بنا سکیں. اور اسی طریقے سے ہم نے ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے بھی اپنے اداروں کے اندر بیٹھ کر دور دراز شہروں بستیوں میں بیٹھے ہوئے بچوں کو کنیکٹیوٹی دینے کے بعد سکھانے کا عمل شروع کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے پاس اب بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے, 1-2 سوال ہیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کا تعلیمی نظام کا سلسلہ ہے یہ آگے اب یونیورسٹی تک جانا ہے, تو یونیورسٹی کہاں تک آپ پہنچی اور اس کے اندر جو آپ لا رہے ہیں چیزیں وہ کیا ہوں گی اور کس نوعیت کا وہ سارا سلسلہ ہوگا؟ یہ دیکھیں نا ہمارے کالجز تو بن چکے ہیں. ایک ہم کراچی میں ہمارا ایک ادارہ ہے NJV اسکول, ہمارا چکوال میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو کالج ہے, پھر فیصل آباد میں ہے, پھر لاہور کے میں قصور کے پاس ہے. تو یہ مختلف جگہوں پر ہیں, لیکن یہ پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کیونکہ یہ رہائشی ادارے ہیں اور یہاں پر پورے پاکستان کے بچے آ کے رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو یہ کالجز انشاءاللہ تعالیٰ گرو کر رہے ہیں. ان میں جن شعبوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا, اکنامکس, کمپیوٹر سائنس, لنگوسٹکس, ہاسپٹیلٹی, ٹورزم, اس قسم کے شعبوں کو ہم اس میں متعارف کروایا ہے. تو جو ہم آگے بڑھیں گے لوگوں کی مدد شامل حال رہے گی, ان کی سپورٹ عطیات کی صورت میں ہمیں ملے گی, تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد یونیورسٹی کے سٹیٹس پہ لے کے جائیں گے. فی الحال ہم
مختلف پبلک یونیورسٹیز کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں. تو یہ دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی 700 برس کے بعد اس مقام پہ پہنچتی ہے. تو یہ ایک ہی روز میں تو سارے کام نہیں ہوتے. وہ ہم کہتے ہیں کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. تو سفر شرط ہے. وہ جو کہتے ہیں ایک اور شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رے ہزارہا شجرے سایہ دار راہ میں ہیں. تو سفر شروع ہو چکا ہے. آپ نے اس سفر میں اور کئی ساتھی شامل کر دیے. آپ کی توسط سے بہت سے لوگوں تک یہ آواز پہنچی. تو کوئی خود سے اخوت بن گیا, کوئی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. کیونکہ اخوت ایک نظریہ بھی ہے جس کو کوئی بھی شخص اپنا کر, ایک شخص کو اپنا کر اس نظریے کو اپنا سکتا ہے, ہمارے ساتھ بھی شامل ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچے گی. ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ فرمائے گا کہ یقیناً بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا, اور ظاہر ہے کہ آپ کی وساطت سے بہت سارے شعبے جو ہیں ان میں آپ ایک گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایک اور سلسلہ بھی ہے جس کی طرف آپ بڑھے, اور وہ تھا غریب عوام کے لیے گھروں کا سلسلہ. سابق وزیر اعظم بھی چاہتے تھے اس حوالے سے, کیسے یہ آپ نے ممکن کر دکھایا؟ کیونکہ وہ اب ظاہر ہے وہ چلے گئے ہیں, تنقید کرنا اس طرح مناسب نہیں, لیکن بہت بڑا 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تھا, نہیں ہو پایا, لیکن آپ لوگوں نے اس میں پیش رفت کی ہے. یہ دیکھیں ہم تو غیر سیاسی ادارہ ہیں. حکومتیں بدلتی ہیں, آتی ہیں, جاتی ہیں. ہمارے لیے تو سب لوگ قابل قدر ہیں. جو بھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے, جو بھی عوام کے لیے روزگار پیدا کرنا چاہتا ہے, چھت فراہم کرنا چاہتا ہے, تو ہمیں تو اس کی قدر کرنا ہے. تو پچھلی حکومت کے ساتھ مل کے بھی ہم نے گھر بنائے. موجودہ حکومت بھی یقیناً یہ چاہے گی کہ گھر بنانے کا جو عمل ہے وہ جاری رہے. تو یہ نمبرز جو ہیں یہ بے معنی ہوتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ول ہے کہ نہیں ہے, آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. تو ظاہر ہے نمبرز کا انحصار تو وسائل پہ ہوتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ پچھلی حکومت نے بھی گھر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہم ان کی اپریشیٹ کرتے ہیں. موجودہ حکومت بھی وہ کام یقیناً کرے گی تو ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارے کام کو کسی بھی طرح کے سیاسی کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے. ایک یونیورسٹی ہے, اس کا کام تعلیم دینا ہے. وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم یا سیاستدان یا حکومت اور اقتدار یہ تو بدلتے رہتے ہیں, لیکن وہ یونیورسٹی تعلیم دیتی رہتی ہے. تو ہم بھی ایک ایسا ہی ادارہ ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ہر طبقہ فکر سے مل کر, آپ سے مل کر, میڈیا سے, دانشوروں سے, مخیر حضرات سے, سیاستدانوں سے مل کر ایک مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے مل جل کر کام کریں. کیونکہ ہر شخص تو اصل میں بنیادی طور پر اختلافات دیکھیں اپنی جگہ پر, لیکن بنیادی طور پر ہر شخص پاکستان کو ایک عظمت کی بڑی منزل پہ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تو ہم بھی ایک چھوٹے سے اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کردار کی ادائیگی میں ہم سب کے ساتھ ہیں. سب کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ناظرین, یہ تھے سربراہ اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.